अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मलिक सफदर हयात की सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी का आखिरी हिस्सा सुनते हैं। चिरागुद्दीन ने मेरे चेहरे पर निगाह जमाकर जवाब दिया। पहले उन्होंने वहाँ की जामा मस्जिद की तामीर के लिए एक भारी रकम चंदे में देकर लोगों का एतमाद हासिल किया। इसके बाद मुल्क से बाहर जाकर रोजी कमाने के शौकीन अफराद से हजारों लाखों रुपए बटोर कर गायब हो गए। चिरागुद्दीन की सुनाई हुई सनसनीखेज कहानी ने मेरे दिमाग की तमाम खिड़कियां और दरवाजे खोल दिए। मुझे अच्छी तरह यह अंदाज़ा हो गया कि वो दोनों शैतान प्राइमरी स्कूल के क़याम की आड़ में जमनाबाद वाले लोगों के साथ कौन सा घिनौना खेल खेलने का इरादा रखते हैं। आप कहाँ से आए हैं? मुझे सोच में डूबा देखकर चिरागुद्दीन ने सवाल किया। कहीं वो दोनों मरदूद आप लोगों के साथ भी तो कोई धोखेबाजी नहीं कर गए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं बुजुर्गों, मैंने दानिस्ता दरोगोई से काम लेते हुए कहा। मैं लायलपुर से आया हूँ। मुझे पता चला था कि मेहराबुद्दीन का इंतकाल हो गया है। मेहराबुद्दीन से मेरे अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। बस इसी की ताज़ियत के लिए मैं इन दोनों भाइयों से मिलने आ गया था। अच्छा अच्छा, चिरागुद्दीन अस्बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। मेहराबुद्दीन तो बहुत अच्छा इंसान था। कबल इसके कि चिरागुद्दीन मुझसे ये पूछ बैठता कि मैंने नवाबुद्दीन और बहाबुद्दीन को हाजी क्यों कहा, मैंने इसे सलाम किया और वहाँ से रुखसत हो गया। दीन बिरादर्स का सारा गेम मेरी समझ में आ गया था। इन नौ सरबाजों ने अपने नाम के साथ हाजी इसलिए टांक रखा था कि सादलो लोग आसानी से इनके फरेब में आ जाएं। यह हमारी सकाफत की सितम ज़रीफ़ी और हमारी रवायती सोच का अलमिया है कि अगर किसी शख्स के नाम के आगे या पीछे हाजी, मौलाना, डॉक्टर, प्रोफेसर, सैयद, शाह वगैरह लगा हुआ हो तो हम आंखें बंद करके ऐसे बंदे पर एतबार कर लेते हैं और अक्सर धोखा ही खाते हैं। दरअसल इस खराबे में इन अल्फाज का कोई अमल दखल नहीं है। ये तो सब के सब मोहतरम और काबिल तौकीर अल्फाज हैं। असल मसला यह है कि जुराइम पेशा अफराद अपने नाम के साथ ऐसे अल्फाज का इजाफा करके अवामुन्नास की आंखों में धूल झोंकते हैं और अपना उल्लू सीधा करने के बाद आगे बढ़ जाते हैं। नवाबुद्दीन और बहाबुद्दीन भी इसी रविश को अपनाए हुए थे, लेकिन अच्छी बात यह थी कि इनका तरीका वारदात मुझ पर खुल चुका था। मैंने इन्हें खेलने के लिए जमनाबाद का प्लेग्राउंड तो दे दिया था, लेकिन इस खेल में बिलाखिर जीत मेरी ही होना थी, क्योंकि इनके सारे पत्ते मेरे सामने आया थे और मैं इन्हें मुंह के बल गिराने के लिए क्या करने वाला था, ये वो दोनों भाई ख्वाबो ख्याल में भी नहीं जान सकते थे। 24 जुलाई पीर की सुबह चौधरी फरियाद अली मुझसे मिलने थाने चला आया। मैंने खुश दिली से उसका इस्तकबाल किया। रस्मी अलेक सलेक के बाद उसने कहा, मलिक साहब, आपने मेरे ज़ुम्मे जो काम लगाया था वो मैंने कर दिया है, ज़रा आप भी मुलाहिजा कर लें। बात के इख्तिताम पर चौधरी ने 2 लिस्टें मेरी तरफ बढ़ा दीं, जिनमें से एक लिस्ट में 50 नाम में बल्दियत दर्ज थे और दूसरी लिस्ट में 30 नाम थे, मगर इनके साथ बल्दियत नहीं लिखी हुई थी। मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा और पूछा, चौधरी साहब, ये अलग अलग लिस्टें क्यों हैं? ज़रा इसकी वजाहत तो करें। ये 50 जमनाबाद के वो जवान हैं जो रोज़गार के सिलसिले में मुल्क से बाहर जाकर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, चौधरी ने वजाहत करते हुए बताया। और दूसरी लिस्ट के 30 अफराद अधेड़ उम्र और बूढ़े हैं जो हज या उम्रे की ख्वाहिश रखते हैं। मैं समझता हूँ कि ये 80 अफराद इन हाजियों की तवज्जो का मरकज़ बन जाएंगे। वो जैसे ही कोई चाल चलेंगे हम इन्हें गर्दन से दबोच लेंगे। चौधरी को ये मालूम नहीं था कि मैं लाहौर यात्रा से किस कदर फैज़ याब होकर आया हूँ। मैंने पूरी तवज्जो से उसकी बात सुनी और उसके खामोश होने पर कहा, चौधरी साहब, आपने बड़ा मुफीद और अहम काम सरअंजाम दिया है। क्या इन 80 अफराद को मालूम है कि इनके नाम की लिस्टें किस मकसद के लिए तैयार की गई हैं? बिल्कुल नहीं मलिक साहब, वह नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। किसी भी बंदे को कानो कान खबर नहीं है। ये काम मैंने निहायती राजदारी के साथ अपने ख़ास बंदों के ज़रिए कराया है। बहुत खूब, मैंने सताइशी नज़र से उसकी तरफ देखा और कहा, आप अपने इन ख़ास बंदों की ड्यूटी लगा दें कि वो इन 80 अफराद के हाजी बिरादरान से मेल जोल पर गहरी निगाह रखें। जब हमें ज़रूरत महसूस होगी तो हम खुद भी मुतालिका शख्स से रब्ता कर लेंगे। आपके हुक्म से पहले ही मैंने अपने बंदों को चौकस रहने के लिए कह दिया है, वो फ़ख्र से सीना फुलाते हुए बोला। फिर पूछा, मुझे पता चला है कि वो दोनों भाई परसों भी आपसे मुलाकात करके गए हैं।
آپ کو بالکل ٹھیک پتہ چلا ہے چودھری صاحب، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر ان دونوں بھائیوں سے ہونے والی بات چیت سے چودھری کو آگاہ کرنے کے بعد ان الفاظ میں اضافہ کیا، وہ لوگ آئندہ ہفتے یعنی 29 جولائی کو بھی جمناباد آئیں گے اور اسکول کی بنیاد وغیرہ بھر کر گیٹ بھی لگا دیں گے۔ باقی کی تعمیر موسم برسات کے بعد ہوگی۔ اوہ، تو یہ بات ہے؟ چودھری ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، پھر چونکے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، آپ نے ان سے پوچھا کہ وہ لاہور میں کس جگہ رہتے ہیں اور کام کاج کیا ہے ان کا؟ نہ صرف پوچھا بلکہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سن کر بھی آیا ہوں، میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ اچھل پڑا۔ میں آپ کی بات سمجھ نہیں سکا ملک صاحب۔ چودھری فریاد علی میرے ساتھ 100% مخلص تھا، لہٰذا میں نے اس سے کچھ بھی چھپانا مناسب نہ جانا اور بلا کم و کاست اسے لاہور کے حالات و واقعہ سے آگاہ کر دیا۔ اس نے پھٹی ہوئی آنکھوں کے ساتھ میری کہانی سنی اور میرے خاموش ہوتے ہی بول اٹھا، ملک صاحب، یہ حاجی نہیں باجی ہیں، آپ انہیں ذرا سی ڈھیل بھی نہ دیں۔ اگلے ہفتے وہ جیسے ہی آپ کے پاس آئیں، آپ انہیں پکڑ کر حوالات میں ڈال دیں اور جڑانوالا کی پولیس بڑی شدومت کے ساتھ انہیں تلاش کر رہی ہوگی، آپ وہاں کی پولیس سے رابطہ کریں۔ ان کمینوں کی باقی کی ساری زندگی جیل میں گزرنا چاہیے۔ میں آپ سے مکمل اتفاق کرتا ہوں چودھری صاحب، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ دونوں بھائی واقعتاً انتہائی رذیل اور بدذات ہیں اور انہیں ان کے کیے کی بدترین سزا بھی ملنا چاہیے۔ میں انہیں جڑانوالا پولیس کے حوالے بھی کروں گا تاکہ وہ تاحیات جیل میں سڑتے رہیں، لیکن میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا، پھر اپنی بات پوری کرتے ہوئے کہا، لیکن اپنا مقصد حاصل کرنے کے بعد۔ اپنا مقصد؟ اس نے تعجب خیز نظر سے مجھے دیکھا اور پوچھا، کون سا مقصد ملک صاحب؟ پرائمری اسکول کا قیام، میں نے معتدل انداز میں کہا، تاکہ چمناباد کے بچے تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو سکیں۔ تو اس کا مطلب ہے، اس نے شاکی نظر سے مجھے دیکھا، آپ بھی اسکول والے معاملے میں ان مردودوں کے ساتھ ہیں؟ آپ غلط سمجھ رہے ہیں چودھری صاحب، میں نے رسان بھرے لہجے میں کہا، میں چمناباد میں پرائمری اسکول کے قیام کے حق میں ہوں، آپ مجھے ان پاجیوں کے ساتھ نہ سمجھیں۔ ایک ہی بات ہے ملک صاحب، وہ خشک لہجے میں بولا، وہ دونوں بھی تو اس گاؤں میں ایک پرائمری اسکول ہی بنانا چاہتے ہیں۔ یہ ایک بات نہیں ہے چودھری صاحب، میں نے اپنے موقف کے حق میں دلائل دیتے ہوئے کہا، اول تو وہ لوگ چمناباد میں کوئی اسکول کھولنے کا ارادہ نہیں رکھتے، وہ اسکول کا جھانسا دے کر یہاں کے لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے بھروسے کو حاصل کر کے اپنے مذموم عزائم کی تکمیل کر سکیں۔ اسکول کا ایشو ایک ڈگڈگی کی مانند ہے جسے بجا کر وہ یہاں کے سادہ لوہ افراد کو ملک سے باہر بھیجنے کا فریب دے کر لوٹنا چاہتے ہیں۔ دوئم، میں سانس ہموار کرنے کے لیے رکا اور پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، بفرض محال وہ لوگ آ کر یہاں اسکول بنائیں گے بھی تو اس کا نام ہوگا محراب پرائمری اسکول، جبکہ میں جس اسکول کا خواب دیکھ رہا ہوں اس کا قیام 100% ہوگا اور انہی شیطانوں کے پیسوں سے ہوگا، لیکن اس اسکول کا نام ہوگا جمناباد پرائمری اسکول۔ آپ کی بات میری سمجھ میں آ رہی ہے ملک صاحب، چودھری فریاد علی اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے گاؤں کے اسکول پر اپنا پیسہ کیوں لگائیں گے؟ اب کی ہے نا اپنے نکتے کی بات، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، میں انہیں جمناباد کے اسکول پر رقم خرچ کرنے کے لیے مجبور کر دوں گا، آپ دیکھتے جائیے میں انہیں کس طرح اپنے شکنجے میں کستا ہوں۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے ملک صاحب، وہ میرے چہرے پر نگاہ جما کر بولا، آپ نے اپنے ذہن میں ان فراڈیوں کو گھیرنے کا کوئی منصوبہ بنا رکھا ہے۔ آپ کو بالکل درست محسوس ہو رہا ہے چودھری صاحب، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، میں نے یہ منصوبہ ان کی اصلیت جاننے کے بعد بنایا ہے اور آپ اس منصوبے میں قدم قدم پر میرے ساتھ ہوں گے۔ جی ضرور، وہ کراری آواز میں بولا، آپ جو بھی حکم کریں گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ اگلے ہفتے مجھ سے ملنے آ رہے ہیں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اور اچھا خاصا وقت جمناباد میں بھی گزاریں گے کیونکہ انہوں نے اسکول کی بنیاد رکھ کر گاؤں والوں کا اعتماد جیتنا ہے تاکہ وہ انہیں بآسانی لوٹ سکیں۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق وہ لوگ دوپہر کے بعد سے شام تک کسی بھی وقت واپس لوٹ جائیں گے۔ ان کی واپسی پر میں ان کی گاڑی کا تعاقب کرنا چاہتا ہوں تاکہ ان کے ٹھکانے کا پتہ لگایا جا سکے۔ یہ بہت ضروری ہے چودھری صاحب۔
ٹھیک ہے ملک صاحب، میں آپ کا اشارہ سمجھ گیا، وہ معتدل انداز میں بولا۔ میں اگلے ہفتے کی صبح ہی چودھری وحید کی جیپ بمیں ڈرائیور منگوا کر آپ کے حوالے کر دوں گا، آپ بے فکر ہو جائیں۔ آپ نے کہا اور میں بے فکر ہو گیا چودھری صاحب، میں نے اطمینان بھرے انداز میں کہا۔ پھر ہم ان بدذات چکر باز بھائیوں کو اپنے دام میں لانے کے لیے آئندہ کا لائحہ عمل تیار کرنے لگے۔ آئندہ ہفتے 29 جولائی کی صبح ہی نواب دین اور وہاب دین تھانے پہنچ گئے۔ اس بار ان کے ساتھ 2 بیل گاڑیاں اینٹوں سے بھری ہوئی اور ایک ٹانگے میں 6 افراد بھی آئے تھے۔ بیل گاڑیوں پر رکھی ہوئی اینٹوں کے اوپر اسکول کا گیٹ اور بورڈ بھی رکھا ہوا تھا۔ ٹانگے پر سوار وہ 6 افراد مستری اور مزدور تھے جو اپنے اوزاروں کے ساتھ جمنا آباد آئے تھے۔ لیں تھانے دار صاحب، ہم محراب پرائمری اسکول کی بنیاد رکھنے آ گئے۔ رسمی الیگ سلیگ کے بعد نواب دین نے مجھ سے کہا، آپ کو ہمارے ساتھ اس 2 بیگھہ زمین پر جانا ہوگا تاکہ آپ کے مبارک ہاتھوں سے اسکول کی پہلی اینٹ رکھی جائے۔ یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز اور سعادت کی بات ہوگی۔ ان کے ساتھ آنے والے تمام لوگ تھانے کی حدود سے باہر ہی ٹھہرے ہوئے تھے، صرف وہی دونوں مجھ سے ملنے اندر آئے تھے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے چہرے کے تاثرات سے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں ان کی اصلیت جان چکا ہوں۔ اگر انہیں میری جانکاری کا ذرا سا بھی شبہ ہو جاتا تو بنا بنایا کھیل پل بھر میں بگڑ سکتا تھا۔ میں چونکہ کسی بھی قیمت پر ایسے ہونے نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے بھرپور اداکاری کر رہا تھا۔ میری پرفارمنس نے انہیں یقین دلا دیا تھا کہ وہ مجھے بے وقوف بنانے میں کامیاب ہو چکے ہیں اور یہی میری جیت کی کنجی تھی۔ کیوں نہیں حاجی صاحب، میں نے نواب دین کی خواہش نما درخواست کے جواب میں کہا، محراب پرائمری اسکول والے پروجیکٹ میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن میں زیادہ دیر تک وہاں رک نہیں سکوں گا۔ آپ جانتے ہیں میرا تھانے میں موجود رہنا کتنا ضروری ہے۔ جی بالکل، وہ سر کو اسباتی جنبش دیتے ہوئے بولا۔ ہم آپ کا زیادہ وقت نہیں لیں گے، آپ کی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کا ہمیں پورا احساس ہے تھانے دار صاحب۔ تو ٹھیک ہے، آپ لوگ نکلیں، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ میں بھی 10-15 منٹ میں وہاں پہنچتا ہوں۔ وہ میرا شکریہ ادا کر کے کمرے سے نکل گئے۔ ان کے باجماعت روانہ ہونے کے بعد میں نے چودھری وحید کے ڈرائیور ریاست علی کو اپنے پاس بلا لیا۔ چودھری فریاد علی نے 4 وہیل ڈرائیو جیپ اور ڈرائیور صبح تھانے بھیج دیا تھا۔ ریاست میرے پاس آیا تو میں نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا اور پھر پوچھا، کیا تم نے سلور کلر کی فورڈ کار کو اچھی طرح دیکھ لیا ہے جس میں ابھی 2 بندے بیٹھ کر روانہ ہوئے ہیں؟ جی بالکل، میں نے اس کار کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا ہے، اس نے پر اعتماد انداز میں جواب دیا۔ اس گاڑی پر سیالکوٹ کی نمبر پلیٹ لگی ہوئی ہے۔ بالکل صحیح پہچانا، میں نے توصیفی نظر سے اس کی طرف دیکھا اور پھر پوچھا، تم نے اپنی جیپ کو چھپا کر کھڑا کیا ہوا ہے نا؟ کہیں ان لوگوں کی جیپ پر نگاہ تو نہیں پڑی؟ جب کانسٹیبل بصیر نے مجھے کاغذ پر لکھ کر بتایا تھا کہ سلور کلر فورڈ کار کا نمبر SLT 74 ہے تو میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ اس کار کی رجسٹریشن ضلع سیالکوٹ کی ہے، لیکن اس وقت میں نے کار کی نمبر پلیٹ کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی کیونکہ کسی بھی شہر کی رجسٹرڈ گاڑی کو پورے ملک میں کہیں بھی چلایا جا سکتا ہے، مگر اب صورتحال بدل چکی تھی۔ ان بدخصلت بھائیوں کے کالے کرتوت میرے سامنے عیاں ہو چکے تھے، لہٰذا ذرا سی باتوں کو نوٹ کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھانے دار صاحب، ریاست نے میرے استفسار کے جواب میں بتایا۔ میں نے جیپ کو تھانے سے ہٹ کر ایک اوٹ میں کھڑا کر رکھا ہے، تھانے میں آنے اور جانے والا کوئی بھی شخص اسے دیکھ نہیں سکتا۔ ویری گڈ، میں نے اسے شاباشی دی اور کہا، ابھی تو یہ لوگ گاؤں کی طرف گئے ہیں، میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ جب سلور کار یہاں سے واپسی کے لیے روانہ ہوگی تو ہم اس کا تعاقب کریں گے، ہمیں ان کے ٹھکانے کا پتہ لگانا ہے۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی تھانے دار صاحب، آپ کی بات تو میری سمجھ میں آ گئی ہے، لیکن وہ لوگ اسی کار میں بیٹھ کر جمنا آباد گئے ہیں، اگر وہ ادھر ہی سے نکل گئے تو میں ان کا پیچھا کیسے کر سکوں گا؟ ریاست نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا، کیا میں بھی جیپ لے کر ادھر ہی چلا جاؤں؟ ہرگز نہیں، تم نے ادھر تھانے ہی میں موجود رہنا ہے، میں نے قطعی انداز میں کہا۔ یہ تعاقب تم نے اکیلے نہیں کرنا بلکہ سادہ لباس میں بھی تمہارے ساتھ جیپ کی پچھلی نشست پر موجود رہوں گا۔ باقی جہاں تک سلور فورڈ کار کا معاملہ ہے تو میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس خارج کی، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، وہ لوگ جہاں بھی جائیں میں کچھ ایسا انتظام کر دوں گا کہ واپسی سے قبل وہ تھانے میں مجھ سے مل کر جائیں
तुम्हें इस सिलसिले में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तब तो ठीक है जनाब, वो एक आसूदा सांस खारिज करते हुए बोला। अब मैं फिक्रमंद नहीं हूँ। इस बात का कोई अंदाज़ा कबल अज़ वक्त नहीं लगाया जा सकता कि ये ताक़ुब मुख्तसर होगा या तवील, और अगर तवील होगा तो फिर कितना। मैंने रियासत की आंखों में देखते हुए गंभीर अंदाज में कहा और फिर पूछा, जीप में फ्यूल की क्या पोजीशन है? जीप की टंकी फुल है थानेदार साहब, उसने ठोस लहजे में जवाब दिया, और पेट्रोल के भरे हुए 2 कैन भी गाड़ी के अंदर रखे हैं। ठीक हो गया, मैंने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। तुम उधर थाने ही में रुको और हर लम्हा चाको चौबंद रहो। मैं जमनाबाद का चक्कर लगाकर आता हूँ। जो हुक्म थानेदार साहब, वो फर्माबरदारी से बोला। मैंने हवलदार फरीद खान को ज़रूरी हिदायत दी और जमनाबाद की तरफ रवाना हो गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो बुनियाद की खुदाई का काम शुरू हो चुका था। बैलगाड़ियों पर रखी हुई ईंटों को नीचे उतारकर खेत के अंदर एक तरतीब से रखा जा रहा था। लफ्ज़ खेत मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि वो 2 बीघा ज़मीन एक खेत का ही हिस्सा हुआ करती थी, और अब बुनियाद की चौहद्दी खिंच जाने के बाद वो एक प्राइमरी स्कूल बनने जा रही थी। नवाबुद्दीन और वहाबुद्दीन काम की निगरानी कर रहे थे। मैं इनके नज़दीक जाकर खड़ा हो गया। आए जी थानेदार साहब, वहाबुद्दीन ने खुश दिली से कहा। हम आप ही का इंतज़ार कर रहे थे। नवाबुद्दीन ज़मीन की तरफ इशारा करते हुए बोला। बस थोड़ी सी बुनियाद खुद जाए तो फिर हम आपके हाथ से इस स्कूल की पहली ईंट रखवाकर तामीर का आगाज़ कर देंगे। ये आप दोनों भाइयों के लिए बड़ी खुशी और फ़ख्र की बात होगी कि आज आपके अब्बा जी का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होने जा रहा है। मैंने अपनायत भरे अंदाज में कहा। कुछ ना पूछें जनाब, आज तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं। नवाबुद्दीन ने पुरमसरत लहजे में कहा। काश अब्बा जी की ज़िंदगी में इनकी ये ख्वाहिश पूरी हो गई होती। वो दोनों भाई अदाकारी में मुझे बड़ी ठीक ठाक टक्कर दे रहे थे। मैंने नवाबुद्दीन की बात के जवाब में कहा, हाजी साहब, अल्लाह ताला का मौत व हयात का अपना एक निज़ाम है। सारे मामलात इसके मुताबिक ही होते हैं। मैं तो आप दोनों भाइयों को बहुत ही खुशकिस्मत समझता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में मेहराबुद्दीन मरहूम की ख्वाहिश की तकमील करने का एजाज़ हासिल कर रहे हैं। जब तक ये स्कूल कायम व दायम रहेगा, इसका अजर व सवाब आपके मरहूम अब्बा जी को मिलता रहेगा। आमीन, वहाबुद्दीन ने बावाज़ बुलंद कहा। अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे थानेदार साहब। इसी वक्त एक भट्टा मजदूर हमारे करीब आया और फिर नवाबुद्दीन से मुखातिब होते हुए बोला, जनाब, दोनों बैलगाड़ियों की ईंटें तो हमने उतार दी हैं। अब बताएं हमारे लिए क्या हुक्म है। दोनों बैलगाड़ियां और उसके साथ आने वाले मजदूरों का ताल्लुक ईंटों के उस भट्टे से था जहां से वो लोग आए थे। नवाबुद्दीन ने आवाज़ देकर हेड राजमिस्त्री को अपने पास बुला लिया और पूछा, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि स्कूल की बुनियादों को ज़मीन से 2 फीट ऊपर उठाना है और गेट वाली दीवार की चुनाई गेट की ऊंचाई तक लाजमी होगी। तुम ज़रा हिसाब लगाकर बताओ कि इस काम के लिए ये ईंटें काफ़ी होंगी या और मंगवाना पड़ेंगी। हाजी साहब, मेरे ख्याल से आप 2 बैलगाड़ियां और मंगवा लें। इस मिस्त्री ने अपनी माहिराना राय दी। अगर फिर भी कोई कमी रह गई तो दोबारा मंगवा लेंगे। ये काम 3-4 दिन तो चलेगा ही। नवाबुद्दीन ने भट्टा मजदूर से कहा, तुम लोग एक फेरा और लगा लो। इसके बाद भी अगर ज़रूरत पड़ी तो मिस्त्री भट्टे पर आकर बता देगा। वो मजदूर ठीक है जनाब कहते हुए वहाँ से चला गया। नवाबुद्दीन ने अपने मिस्त्री से कहा, थानेदार साहब बहुत ही मसरूफ़ और ज़िम्मेदार इंसान हैं। ये स्कूल की पहली ईंट अपने हाथ से रखने के लिए हमारी दरख्वास्त पर यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मुझे बताओ कि और कितना वक्त लगेगा। कोई वक्त नहीं लगेगा हाजी साहब, मिस्त्री ने मोतदिल अंदाज में जवाब दिया। गेट वाली दीवार की बुनियाद खोदी जा चुकी है, गारा भी बिल्कुल तैयार है। आप चाहें तो बिस्मिल्लाह करवा सकते हैं। मैंने नवाबुद्दीन से कहा, हाजी साहब, बिस्मिल्लाह से पहले आउज़ुबिल्लाह भी तो है। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मैं समझा नहीं जनाब, आप जहां अपने अब्बा जी की एक देरीना ख्वाहिश पूरी करने जा रहे हैं। मैंने कहा, वहीं पर मेरी भी एक तमन्ना पूरी हो जाए तो इसमें क्या मुज़ायका है। कोई मुज़ायका नहीं थानेदार साहब, वो जल्दी से बोला। आप हमारे लिए एक मोहतरम बुजुर्ग का दर्जा रखते हैं। हुक्म करें, आपके दिल में क्या है। मैं मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारने का कायल हूँ, मैंने मायना खेज़ अंदाज में कहा, क्योंकि इत्तेफाक में बहुत बरकत होती है। वो तो ठीक है, वो इस बात में सर हिलाते हुए बोला, मगर ये भी तो बताएं जनाब
کہ خواہش کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ چمناباد کے پرائمری اسکول کی پہلی اینٹ رکھنے کے موقع پر یہاں کے چودھری فریاد علی بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہوں۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اس نیک کام کے سلسلے میں انہیں نظر انداز کرنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ کہہ تو آپ ٹھیک ہی رہے ہیں، وہ سوچتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، لیکن اگر چودھری نے یہاں آ کر کوئی گڑبڑ کر دی تو؟ بات کو ادھورا چھوڑ کر اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا تو میں نے شاکی لہجے میں کہا، لگتا ہے آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے۔ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ وہ بوکھلاہٹ آمیز انداز میں بولا، آپ ہی کے بھروسے پر تو ہم یہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں تھانے دار صاحب، تو پھر آگے بھی آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے چلے جائیں۔ میں نے زور دے کر کہا، چودھری فریاد کو ساتھ ملا کر چلنے میں آپ بھائیوں کا زیادہ فائدہ ہے۔ فائدے کی بات ہر کسی کو اچھی لگتی ہے۔ وہ میری چال کی گرفت سے خود کو بچا نہ پایا اور ادھر ادھر دیکھنے کے بعد دلچسپی بھرے لہجے میں بولا، کیسا فائدہ تھانے دار صاحب؟ آپ کا حج عمرے کا بزنس ہے اور ریکروٹنگ کے کیس بھی کرتے ہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ نے بالکل درست فرمایا، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، میں نے آپ کو بتایا تو تھا کہ ادھر لاہور کے ریگل چوک میں ہماری حاجی برادر کے نام سے ایک ایجنسی بھی ہے۔ اس کی ڈھٹائی پر قربان ہو جانے کو دل چاہ رہا تھا، لیکن یہ ایسا موقع نہیں تھا، لہٰذا میں نے رازداری سے کہا، یہ تو مانتے ہیں نا کہ چمناباد آپ کے بزنس کے حوالے سے بڑا زرخیز گاؤں ہے؟ جی وہ تو ہے، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ آپ کی ان سب باتوں کا مطلب کیا ہے؟ مطلب بہت سیدھا سادہ ہے حاجی صاحب، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میرے محتاط اندازے کے مطابق چمناباد میں 50 ایسے نوجوان موجود ہیں جنہیں روزگار کے سلسلے میں ملک سے باہر جانے کا جنون کی حد تک شوق ہے۔ علاوہ ازیں 30 افراد ایسے بھی ہیں جو حج یا عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے مشتاق ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 80 افراد آپ کے پکے گاہک ہیں کہ نہیں؟ آپ تو بہت دور کی کوڑی لائے ہیں تھانے دار صاحب، وہ خوشی سے معمول لہجے میں بولا، میں نے تو اس بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کی معصومیت بھری اداکاری پر میں اش اش کر اٹھا۔ میں نے بھی جواب غزل کے طور پر اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے تاکیدی انداز میں کہا، تو اب سوچیں نا حاجی صاحب، آپ نے بہت مفید مشورہ دیا ہے تھانے دار صاحب، وہ میری طرف دیکھتے ہوئے تشکر آمیز لہجے میں بولا، ایسا سوچنا مجھ پر لازم ہو گیا ہے جناب، میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ چودھری فریاد کو ساتھ لے کر چلنے میں آپ لوگوں کا فائدہ ہے۔ میں نے کہا، اس گاؤں کا بچہ بچہ، جوان جوان اور بوڑھا بوڑھا چودھری فریاد کے ایک اشارے پر اپنی جان دینے کو تیار ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ سمجھ گیا سرکار، وہ خاصے توانا لہجے میں بولا، چودھری کو سیٹ کرنا آپ کے ذمہ ہے، ہم اپنے فائدے میں آپ کو نظر انداز نہیں کریں گے، یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں نے کمزور سے لہجے میں کہا، میں تو صرف آپ کا بھلا چاہتا ہوں۔ ہمارا اور آپ کا بھلا اب الگ الگ نہیں ہے تھانے دار صاحب، وہ مضبوط لہجے میں بولا، آپ ہمارے دوست ہیں اور دوستی نبھانا ہمیں اچھے سے آتا ہے، آپ اس چودھری کو سنبھال لیں بس، باقی ہم دیکھ لیں گے۔ آپ دیکھتے جائیں میں چودھری کو کیسے سنبھالتا ہوں، میں نے پرعزم لہجے میں کہا، میں خود چودھری کو حویلی سے لے کر یہاں آتا ہوں، اب آپ تیل دیکھیں اور تیل کی دھار دیکھیں۔ ٹھیک ہے آپ جائیں، وہ خوش ہو کر بولا، جب تک میں یہاں کے معاملات کو دیکھتا ہوں۔ میں حویلی کی جانب بڑھ گیا۔ میں نے نواب دین کے دماغ میں جو کھلبلی مچائی تھی اس کے زیر اثر وہ سارے کام چھوڑ کر اس وقت صرف 80 کو 5000 سے ضرب دے کر چمناباد سے حاصل ہونے والی 4 لاکھ کی رقم کے بارے میں سوچ رہا ہوگا، اور یہ بھاری رقم ان لوگوں کو میرے توسط اور تعاون سے حاصل ہونے والی تھی، لہٰذا وہ میرے فائدے کو بھلا کیسے بھول سکتے تھے؟ ان کمبختوں کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ سارا کھٹراک تو میں نے محض انہیں شکار کرنے کے لیے پھیلایا تھا، اور وہ احمق سمجھ رہے تھے کہ چمناباد کی شکار گاہ میں بآسانی 80 انسانوں کا شکار کر لیں گے۔ ہر انسان اپنے انداز میں سوچتا ہے اور کوئی کسی کی سوچ پر پہرا نہیں بٹھا سکتا، جیت اسی کی ہوتی ہے جو اپنی سوچ میں مد مقابل سے 4 ہاتھ آگے ہوتا ہے۔ میں نے حویلی پہنچ کر چودھری فریاد علی کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا تو وہ میرے ساتھ جائے وقوعہ پر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ راستے میں ہمارے درمیان گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہا۔
آپ نے تو بڑی زبردست چال چلی ہے ملک صاحب، چودھری نے جوش بھرے لہجے میں کہا۔ 4 لاکھ کوئی معمولی رقم نہیں ہوتی جناب، آپ نے ان پاجی برادران کو بڑا سہانا خواب دکھا دیا ہے۔ میں نے نوابدین کو جو خواب دکھایا ہے اس میں رنگ آپ نے بھرنے ہیں چودھری صاحب، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ اس مشن میں آپ کا بھی بڑا اہم کردار ہے جناب عالی۔ وہ کیسے بھلا؟ وہ چونکے ہوئے لہجے میں بولا۔ اسکول کی تعمیر کے سلسلے میں پہلی اینٹ رکھنے کی رسم ادا ہو جائے، اس کے بعد آپ نے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کر کے واپس حویلی آ جانا ہے۔ میں نے اسے اپنے منصوبے کی تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے کہا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں نے آج ان فراڈیوں کا خفیہ تعاقب کر کے ان کے ٹھکانے کا سراغ لگانا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد کا کھیل کچھ اس طرح سے ہوگا۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس لی، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ اگلی ملاقات پر وہ دونوں مجھ سے ان 80 افراد کے ٹاپک پر بات کریں گے جن سے انہیں 4 لاکھ روپے کی آمدنی ہونے والی ہے کہ نہیں؟ اس زمانے کے 4 لاکھ روپے آج کے اگر 1 ارب نہیں تو کئی کروڑ ضرور سمجھ لیں۔ بہرحال چودھری نے میرے استفسار کے جواب میں کہا، بالکل جناب، وہ پرائمری اسکول کے قیام کی آڑ میں اپنے جس مقصد سے چمن آباد آئے ہیں اسے بھلا فراموش کیسے کریں گے؟ یہ تو ان کا مقصد حیات ہے۔ جی میں بھی ایسا ہی سمجھتا ہوں چودھری صاحب، میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ میں انہیں یقین دلا دوں گا کہ ان کا یہ کام آپ کی مرضی کے بغیر ممکن ہی نہیں، کیونکہ چمن آباد کا کوئی بھی وسنیک آپ کے حکم سے انکار نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کہیں گے تو یہ 80 افراد اپنے اپنے کام کے لیے 5-5 ہزار روپے نکال کر ان کے ہاتھ پر رکھ دیں گے۔ یہ سنتے ہی ان کی رال ٹپکنے لگے گی اور وہ مجھ سے درخواست کریں گے کہ میں آپ کو ایسا کرنے کے لیے رضامند کروں۔ وہ مجھے اس بلاڈی بزنس میں فائدے کا لالچ تو دے ہی چکے ہیں، لہٰذا انہیں مجھ سے یہ کبھی امید ہوگی کہ میں جھٹ پٹ ان کا یہ کام کر دوں گا۔ میں ان سے کہوں گا کہ ٹھیک ہے، میں آپ سے بات کرتا ہوں، بس اس کے بعد آپ کا کام شروع ہو جائے گا۔ میرے کردار کی وضاحت بھی تو کریں ملک صاحب، وہی جان آمیز لہجے میں بولا۔ میں آپ سے ان دونوں بھائیوں کی ایک بھرپور میٹنگ کراؤں گا اور اس میٹنگ میں خود بھی شریک ہوں گا تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے۔ میں نے معتدل انداز میں کہا۔ آپ نے ساری بات سننے کے بعد ایک شرط عائد کر دینا ہے۔ کیسی شرط ملک صاحب؟ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ یہی کہ، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، آپ ان 80 افراد سے پیسے دلوانے کی ذمہ داری لیتے ہیں، لیکن یہ کام آپ اس وقت کریں گے جب پرائمری اسکول کی عمارت تیار ہو جائے گی۔ اس سے 2 فائدے حاصل ہوں گے۔ میں نے ذرا دیر کو رک کر ایک آسودہ سانس لی، پھر اپنی بات پوری کرتے ہوئے کہا۔ نمبر 1، آپ کی گارنٹی کے بعد وہ لوگ چمن آباد کے ان 80 افراد سے براہ راست ملنے کی ضرورت محسوس نہیں کریں گے، یہ ان 80 افراد کے حق میں بہتر ہوگا۔ اور نمبر 2، 4 لاکھ روپے کی ہرس میں وہ لوگ چند ہزار اپنی جیب سے لگا کر اسکول کا کام مکمل کرا دیں گے، یہ ان کے لیے گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا اور ہمارا تو ہر صورت میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جب ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا تو میں انہیں حوالات میں ڈال کر جڑان والا کی پولیس کو خبر کر دوں گا کہ ان کے مفرور مجرم میری کسٹڈی میں ہیں۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ ملک صاحب، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، آپ کی کھوپڑی میں تو کمال کا دماغ ہے۔ چودھری کے چہرے کے تاثرات سے مجھے یہ اندازہ لگانے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی کہ اس نے میرے دماغ کی تعریف کرتے ہوئے شیطان کی جگہ کمال کا استعمال کیا تھا۔ میں نے بھی بڑی سادگی سے کہہ دیا، بس چودھری صاحب، یہ سب پولیس ڈپارٹمنٹ کی سروس کی برکت سے ہے، ورنہ میں تو ایک سیدھا سادہ انسان ہوں۔ ہم باتیں کرتے ہوئے جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ نوابدین اور وہابدین ہمارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ ہمارے آتے ہی نوابدین کے اشارے پر مستری نے اسکول کی کھدی ہوئی بنیاد کے ایک حصے کے اندر گارے کا فرش بچھا دیا۔ پھر میں نے اور چودھری فریاد نے ایک اینٹ کو دونوں کناروں سے پکڑا اور مستری کی رہنمائی میں اکڑوں بیٹھ کر اس اینٹ کو گارے کے فرش پر جما دیا۔ وہاں پر موجود لوگوں نے اظہار مسرت کے طور پر تالیاں بجائیں۔ اس موقع پر چودھری فریاد نے ان دونوں بھائیوں کو مخاطب کرتے ہوئے تقریر کرنے والے انداز میں کہا، میں تعلیم کا دشمن نہیں ہوں حاجی صاحب۔ چمن آباد میں آج ایک پرائمری اسکول کی بنیاد رکھ دی گئی ہے جس کی مجھے بے حد خوشی ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ اس اسکول کے کام کو جلد از جلد مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ کا سایہ اور تعاون ہمیں حاصل رہا تو اسکول کی تعمیر کا کام 1-1.5 ماہ سے زیادہ کا نہیں ہے۔
وہاب الدین نے چودھری کی بات کے جواب میں کہا، بس ہم برسات کے گزرنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ برسات، دھوپ، چھاؤں، گرمی، سردی، سب کچھ قدرت کے اختیار میں ہے۔ میں نے فلسفیانہ انداز میں کہا، انسان اگر اپنی نیت کو صاف اور عمل کو جاری و ساری رکھے تو مشکل سے مشکل کام بھی سہل ہو جاتا ہے۔ یہ تو آپ بالکل درست فرما رہے ہیں۔ نواب الدین نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، میں اب چلوں گا۔ چودھری نے کہا، آپ لوگ اپنا کام جاری رکھیں۔ آپ کو کسی بھی مرحلے پر اگر میری ضرورت پیش آئے تو بلا جھجک بتا دینا۔ چودھری صاحب، ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، نواب الدین نے کہا، جسے آپ ہی حل کر سکتے ہیں۔ چودھری نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، وہ کیا حاجی صاحب؟ چودھری فریاد علی مہذب گفتگو کے تقاضوں کے پیش نظر ان بھائیوں کو مخاطب کرتے ہوئے لفظ حاجی کا استعمال تو کر رہا تھا، لیکن اس کے ہونٹوں کی جنبش سے مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ انہیں حاجی نہیں بلکہ پاجی کہہ رہا ہو، اور یہ کچھ غلط بھی نہیں تھا۔ نواب الدین اور وہاب الدین کی ہسٹری بتاتی تھی کہ وہ سرٹیفائیڈ پاجی بھی ہیں اور پاپی بھی۔ بنیاد کی بھرائی اور گیٹ وغیرہ کا کام 2-3 دن تک ہی چلے گا۔ وہاب الدین نے چودھری کے استفسار کے جواب میں بتایا، اس کام سے وابستہ مستری اور مزدوروں کو اگر ادھر جمن آباد ہی میں قیام کا آسرا ہو جائے تو اس تعمیراتی کام میں کافی آسانی پیدا ہو جائے گی۔ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے حاجی صاحب، چودھری نے بے پرواہی سے کہا، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، میں اپنے ملازموں سے کہہ کر آپ کے بندوں کے لیے منجی بسترے اور کھانے پینے کا بندوبست کرا دوں گا۔ بہت شکریہ چودھری صاحب، نواب الدین نے کہا، ہم آج شام تک تو ادھر جمن آباد ہی میں ہیں، اس کے بعد واپس لاہور چلے جائیں گے۔ آپ سے اب اگلے ہفتے ہی ملاقات ہوگی۔ انشاءاللہ ضرور، چودھری نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اپنے حصے کا آج کا کردار ادا کرنے کے بعد چودھری فریاد علی حویلی کی جانب روانہ ہو گیا تو میں نے نواب الدین سے کہا، حاجی صاحب، اب آپ مجھے بھی اجازت دیں۔ جی ضرور، کیوں نہیں، وہ جلدی سے بولا۔ میں نے کہا، جب آپ واپس لاہور جانے لگیں تو مجھ سے ملتے جائیے گا، آپ سے ایک ضروری بات کرنا ہے۔ جی بالکل بالکل، آپ کو سلام کیے بغیر ہم واپسی کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتے ہیں، وہ عقیدت بھرے انداز میں بولا، آپ تو ہمارے گرو ہیں سرکار۔ میں نے اپنے ناخلف ناہنجار چیلوں کو خداحافظ کہا اور تھانے کی جانب روانہ ہو گیا۔ میں عوامی لباس میں ملبوس 4 وہیل ڈرائیور جیپ میں موجود تھا۔ سر پر میں نے پی کیپ پہن لی تھی اور آنکھوں پر سن گلاسز تھے۔ اس گیٹ اپ میں دور سے دیکھ کر وہ پاجی برادران مجھے پہچان نہیں سکتے تھے، لہٰذا میں جیپ کے عقبی حصے میں بیٹھنے کے بجائے ڈرائیور کے پہلو میں پیسنجر سیٹ پر برائے جمان ہو گیا تھا۔ سر جی، ڈرائیور ریاست علی نے اطلاع دینے والے انداز میں بتایا، وہ سلور فورڈ تھانے کی طرف آ رہی ہے۔ آنے دو، میں نے بے پرواہی سے کہا، اور ان کے تعاقب کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر مستعد ہو جاؤ۔ اوکے سر جی، وہ مستعدی سے بولا۔ آج دن میں جب میں نواب الدین اینڈ وہاب سے رخصت ہو کر تھانے کی طرف آیا تھا تو میں نے انہیں بتایا تھا کہ میں ان سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا وہ لاہور واپسی سے پہلے مجھ سے ملاقات کرتے جائیں۔ یہ دراصل میری ایک سوچی سمجھی چال تھی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ تھانے کو ضرور ٹچ کریں تاکہ میں ان کے تعاقب میں روانہ ہو سکوں۔ میں نے حوالدار فرید خان کو ہدایت کر دی تھی کہ جب وہ لوگ مجھ سے ملنے تھانے آئیں تو وہ ان سے کہہ دیں کہ ساتھ والے گاؤں میں قتل کی ایک واردات ہو گئی ہے، لہٰذا مجھے ایمرجنسی میں وہاں جانا پڑے گا۔ اب ان بھائیوں سے آئندہ ہفتے ہی ملاقات ہو سکے گی وغیرہ وغیرہ۔ یقیناً حوالدار نے میری ہدایات کے مطابق انہیں ہینڈل کر لیا تھا، اسی لیے وہ تھانے میں داخل ہونے کے 1 منٹ بعد ہی باہر نکل آئے تھے۔ وہ پھر اپنی کار میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گئے تھے۔ جی ٹی روڈ پر ان کا رخ لاہور کی جانب تھا۔ ریاست نے بھی اپنی جیپ ان کے تعاقب میں ڈال دی۔ ریاست علی، میں نے ڈرائیور سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، ان لوگوں کو اپنے تعاقب کا احساس نہیں ہونا چاہیے، ورنہ سارا کھیل بگڑ کر رہ جائے گا۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں سر جی، وہ مضبوط لہجے میں بولا، مجھے اس کام کا خاصا وسیع تجربہ ہے۔ اس کے جواب نے مجھے چونکا دیا اور میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، کیا چودھری وحید تم سے لوگوں کے تعاقب کا کام ہی کراتا رہتا ہے؟ یہ بات نہیں ہے سر جی، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، اصل میں چودھری وحید صاحب کو شکار کا شوق ہے، اس لیے وہ اپنا یہ شوق پورا کرنے کے لیے اکثر جنگل بیلے کی طرف جاتے رہتے ہیں، اور ظاہر ہے میں بھی ان کے ساتھ ہی ہوتا ہوں۔ اس نے لمحاتی توقف کیا اور پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا،
ये लोग तो अपनी कार में हैं और सफ़र जीटी रोड का है, जिस पर इक्का दुक्का ट्रैफिक भी नज़र आ रहा है, लिहाजा शक का तो सवाल ही पैदा नहीं होने दूंगा सर जी। मैंने तो जंगल में इसी जीप से बगैर आहट पैदा किए शातिर जानवरों का ताक़ुब किया है जनाब। वेरी गुड, मैंने तारीफी अंदाज में कहा। रियासत अली, तुम तो बड़े काम के आदमी हो भाई। ये क्या सर जी? रियासत की उलझन भरी आवाज़ मेरी समाज से टकराई। आपने तो बताया था कि ये लोग लाहौर जाएंगे, मगर वो तो नहर के साथ मुड़ रहे हैं। ड्राइवर की तवज्जो दिलाने पर मैंने विंड स्क्रीन के पार देखा तो इसकी इत्तला दुरुस्त नजर आई। नहर अपर चनाब पर पहुंचकर सिल्वर फोर्ट बाएं जानिब मुड़ रही थी। यह नहर के किनारे का कच्चा रास्ता था। ये तो वाज़ेह हो गया कि सरे दस्त वो लोग लाहौर नहीं जा रहे थे। मैंने रियासत अली से कहा, महफूज फासला रखकर इनका ताक़ुब जारी रखो। वो तवाना आवाज़ में बोला, ओके सर जी। मैंने पिछले दिनों लाहौर जाकर इन दोनों भाइयों के हवाले से जो रिसर्च की थी, इसकी रोशनी में मुझे इस बात का तो यकीन था कि वो लाहौर नहीं जाएंगे। वो किसी भी कीमत पर जड़ानवाला का रुख भी नहीं कर सकते थे। मैं तो सिर्फ ये मालूम करना चाहता था कि वो आजकल कहाँ रिहाइश पजीर हैं, और ये ताक़ुब इसी सिलसिले में था। चोर के घर तक पीछा करना कानून के तकाज़ों में से एक है। मैं भी फ़िलहाल यही तकाज़ा निभा रहा था। नहर के अगले पुल से वो लोग बाएं जानिब कच्चे एमनाबाद रोड पर मुड़ गए। ये सड़क अगरचे कच्ची थी, मगर खासी कुशादा और साफ थी। क़याम पाकिस्तान से पहले और काफ़ी अरसे बाद तक भी इस सड़क पर घोड़ों की रेस हुआ करती थी, और इसी मुनासबत से इस सड़क का नाम घोड़ा दौड़ रोड भी मशहूर हो गया था। आजकल इसे अप्रोच रोड का जदीद नाम दिया गया है। हम पाजी बिरादरान की कार का ताक़ुब करते हुए खेतों के बीचों बीच सफ़र कर रहे थे। वो शाम का वक्त था। गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़ई हो चुकी थी, जिसका बुनियादी सबब हवा का चलना था। हम कन्हैया लाल बाग के नज़दीक से गुजरे, रेलवे लाइन को क्रॉस किया और दोबारा जीटी रोड पर आ गए। लेकिन अब हमारा रुख लाहौर की मुखालिफ सिमत में था। लाहौर हमारे थाने के जुनूब में वाक़ था, जबकि हम सिल्वर फोर्ट का ताक़ुब करते हुए इस वक्त शुमाल की तरफ जा रहे थे। सर जी, ये लोग बहुत ही चीता चालबाज किस्म के इंसान हैं। रियासत की सरसराती हुई आवाज़ उभरी। इन्होंने हमें चक्कर देने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया है, ताकि हम ये ना जान सकें कि इन्हें किस सिमत जाना है। तो तुम मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि इन्हें अपने ताक़ुब का एहसास हो गया है? मैंने कड़े लहजे में पूछा। वो जल्दी से बोला, मेरा ये मतलब नहीं था सर जी। फिर क्या मतलब था तुम्हारा? वो जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि उन्होंने एहतियातन ये सारा चक्कर चलाया है, ताकि अगर कोई इनका पीछा कर रहा हो तो वो धोखा खा जाए। वो वजाहत करते हुए बोला, वो नहीं चाहते कि कोई इनके ठिकाने तक रसाई हासिल करे, इसीलिए वो इतनी ज़्यादा एहतियात बरत रहे हैं सर जी। हाँ भाई, तुम्हारी इस बात से तो मुझे मुकम्मल इत्तेफाक है कि वो लोग खासे शातिरपन से काम ले रहे हैं। मैंने विंड स्क्रीन के पास सिल्वर फोर्ट को तकते हुए कहा। अब ज़रा तुम ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करो कि वो जाना कहाँ चाहते हैं, मतलब इनकी मंजिल कहाँ है। यकायक अंधेरा फैलने लगा और ये ताक़ुबी सरगर्मियों के लिए खासा मुफीद और ताउन खेज़ था। मेरे सवाल के जवाब में रियासत अली ने कहा, सर जी, इनकी गाड़ी पर सियालकोट की नंबर प्लेट लगी हुई है। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो रेलवे स्टेशन के पास से दाएं जानिब मुड़ जाएंगे, क्योंकि वो सड़क सीधी सियालकोट जाती है। इनकी मंजिल सियालकोट या इसके गिरदोनवा का कोई इलाका हो सकता है। टेक्निकी एतबार से तुम्हारा तज्जिया काफ़ी दुरुस्त मालूम होता है रियासत अली। मैंने सिल्वर फोर्ट कार को अपनी निगाह में रखते हुए कहा, देखते हैं अमलन तुम कहाँ तक सही साबित होते हो। जब सिल्वर फोर्ट रेलवे स्टेशन से काफ़ी आगे निकल गई तो रियासत कदरे मायूस हो गया। फीके लहजे में बोला, सर जी, मेरा अंदाज़ा तो गलत हो गया। ये लोग तो आगे ही आगे जा रहे हैं। पता नहीं इनका पिंडी जाने का इरादा है या पिशावर। रियासत अली, मायूसी अल्लाह के नापसंदीदा कामों में से एक है, इसीलिए इसे गुनाह कहा गया है। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, तुम हिम्मत जवान और हौसला बुलंद रखो। पिंडी और पिशावर से पहले जेहलम, लाला मूसा, खारियाँ, गुजरात और वजीराबाद भी आएंगे। अगर इन लोगों की मंजिल बकौले तुम्हारे सियालकोट ही है, तो ये वजीराबाद से भी रूट बदल कर सियालकोट जा सकते हैं। क्या ख्याल है? मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? नहीं सर जी, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जीटी रोड से सियालकोट जाने के लिए वजीराबाद भी एक अच्छा पॉइंट है। राहवाली, गखर मंडी वगैरह को पीछे छोड़कर हमने सिल्वर फोर्ट का ताक़ुब जारी रखा।
अब अंधेरा चार सू फैल चुका था। ये हमारे हक में बेहतर था। इस तारीकी की आड़ में हम ज़्यादा महफूज तौर पर पाजी बिरादरान का ताक़ुब कर सकते थे। हम वज़ीराबाद पहुँच गए, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर वो लोग सियालकोट का रुख करने के बजाय वज़ीराबाद शहर में दाखिल हो गए। आज के मुकाबले में इस ज़माने का वज़ीराबाद शहर एक कस्बा नुमा ही हुआ करता था। हमने निहायती होशियारी और एहतियात के साथ सिल्वर फोर्ड कार का पीछा पकड़े रखा और बिलाखिर अपनी मुराद को पा लिया। पाजी बिरादरान की कार एक अलग थलग बने हुए मकान के सामने रुक गई। मज़कूरा मकान खासा बड़ा था और किसी कोठी से मुशाबे था। हमने काफ़ी दूर अपनी जीप को एक अंधेरे मकाम पर रोक लिया। यहाँ से हम इनकी कार को बहुत सहूलत देख सकते थे, लेकिन वो लोग हमें या हमारी जीप को कतन देखने की पोजीशन में नहीं थे। मैंने देखा कि वहाबुद्दीन कार से निकला और मुहतात अंदाज में गिरदोपेश का जायज़ा लेने के बाद कोठी के गेट की जानिब बढ़ गया। गेट बंद था और यकीनन इस पर ताला भी लगा हुआ था, क्योंकि मैं वाज़े तौर पर देख रहा था कि गेट के करीब पहुंचकर वहाबुद्दीन ने अपनी जेब में हाथ डालकर कुछ निकाला था, जो मेरे अंदाजे के मुताबिक इस गेट के ताले की चाबी हो सकती थी। अगले ही लम्हे मेरा अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ, क्योंकि वहाबुद्दीन ने कोठी का गेट खोल दिया था। फिर मैंने नवाबुद्दीन को अपनी कार को कोठी के अंदर ले जाते देखा। जब गाड़ी अंदर पहुंच गई तो वहाबुद्दीन गेट पर नमूदार हुआ। उसने एक मरतबा फिर एहतियातन दाएं बाएं निगाह दौड़ाई, फिर मुतमईन होने के बाद गेट बंद कर दिया। जी, लगता है कि कोठी में इन दोनों के सिवा और कोई बंदा बशर मौजूद नहीं है, रियासत ने इजहार ख्याल करते हुए कहा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मैंने पूछा। अगर अंदर और कोई मौजूद होता तो गेट खोलने ज़रूर आता, उसने कहा। इन लोगों ने सारा काम अपनी मदद आपके तहत ही किया है। इससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि इस कोठी में और कोई नहीं है। तुम्हारी बात में वज़न तो है रियासत अली, मैंने मज़कूरा कोठी को अपनी निगाह में रखते हुए ड्राइवर से कहा। अब तुम्हारे इस अंदाजे की तस्दीक भी तो करना होगी। वो किस तरह सर जी? उसने हैरत भरे लहजे में पूछा। मैंने चाहे जितना भी भेस बदल रखा हो, लेकिन वो मुझे शक्ल से अच्छी तरह पहचानते हैं। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, लिहाजा तुम्हें वहाँ जाकर चेक करना होगा। क्या चेक करना है सर जी? उसने हैरत भरे लहजे में पूछा। तुम जाकर इनके गेट पर दस्तक दोगे, मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा। यकीनन तुम्हारी दस्तक सुनकर इनमें से कोई बाहर निकलेगा। तुम इससे किसी फर्जी शख्स के घर का पता पूछ लेना, जैसा कि अब्दुर्रहमान जट, अहमद नवाज गोंदल, मलिक अबरार हुसैन वगैरह वगैरह। बड़ी अच्छी तरकीब है सर जी, वो सराहने वाले अंदाज में बोला। मैं वहाँ जाकर ट्राई करता हूँ, फिर देखते हैं इन्हीं में से कोई गेट खोलता है या फिर कोई तीसरा बंदा। ठीक है, शाबाश, मैंने मुतदिल अंदाज में कहा। तुम रवाना हो जाओ। रियासत अली जीप से निकला और 10 मिनट के बाद वापस आकर एक अजीब व गरीब कहानी सुनाई। ये तो मैं अपनी आंखों से ही देख चुका था कि इसकी दस्तक पर कोठी का गेट नहीं खुला था। खैर, रियासत ने हैरत भरे लहजे में कहा। सर जी, वो तो बहुत ही मक्कार लोग हैं। हमने अपनी आंखों से इन्हें और इनकी गाड़ी को कोठी के अंदर जाते देखा है, मगर वहाँ गेट पर तो एक बड़ा सा ताला झूल रहा है। रियासत अली, अगर वो सीधे साधे शरीफ और नफ्स इंसान होते तो हमें चमनाबाद से इनका ताक़ुब करते हुए वज़ीराबाद आने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने ठोस अंदाज में कहा। यकीनन इस गेट के पेट में कोई छोटा गेट भी होगा, जिसे वो आमतौर रफ्त के लिए इस्तेमाल करते होंगे। बड़े गेट पर मौजूद ताले से वो देखने वालों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि इस कोठी के अंदर कोई भी नहीं, इसीलिए उन्होंने तुम्हारी दस्तक पर गेट खोलकर बाहर झांकने की जहमत भी गवारा नहीं की। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर जी, वो सर को अस्बाती जुम्बिश देते हुए बोला। मैंने कोठी के गेट के पेट में एक छोटा दरवाज़ा बना हुआ देखा है। खैर, हम जिस मकसद से यहाँ आए थे वो तो पूरा हो गया, मैंने एक बोझल सांस खारिज करते हुए कहा। इस जोड़ी का ठिकाना हमें मालूम हो गया है। जब भी ज़रूरत महसूस हुई हम इस कोठी के अंदर ज़बरदस्ती घुसकर इनकी गर्दनें नाप लेंगे। सर जी, अगर आप नाराज़ ना हो तो एक बात पूछूं? रियासत ने सवालिया नज़र से मुझे देखा। पूछ लो भाई, मैंने पाजी बिरादरान की रिहाइशगाह की तरफ देखते हुए सरसरी अंदाज में कहा। मैं तो इन भाइयों के बारे में सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि ये लोग जमनाबाद में बच्चों का कोई स्कूल खोलना चाहते हैं, उसने कहा। लेकिन आप और चौधरी फरियाद साहब जिस तरह हाथ धोकर इनके पीछे पड़े हुए हैं, इससे तो ऐसा महसूस होता है कि ये कोई ख़तरनाक मुजरिम है। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर इनका मामला क्या है। प्राइमरी स्कूल की तामीर का मंसूबा एक नाटक है, तुम इसे मीठा जहर समझ सकते हो, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा और फिर वजाहत करते हुए बोला।
इस स्कूल की आड़ में ये कमीने चमनाबाद के वसनीकों का लाखों रुपया हथियाना चाहते हैं। ये वाकईतन बहुत तजुर्बेकार और ख़तरनाक किस्म के मुजरिम हैं। ओह, तो ये बात है, वो तशवीश भरे लहजे में बोला। फिर पूछा, ये बज़ात जमनाबाद के लोगों को किस तरह लूटने का इरादा रखते हैं सर जी? ये मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता रियासत अली, मैंने साफ़गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। तुम इसे मेरी महकमा जाती मजबूरी समझ लो, लेकिन बहुत जल्द तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। अगर इन शैतानों को गिरफ्तार करने की ज़रूरत पेश आई तो इस कार्रवाई में मैं तुम्हें अपने साथ रखूँगा। वो खुश हो गया और तशक्कुर आमेज़ अंदाज में बोला, आपकी बड़ी मेहरबानी सर जी। हम लगभग आधा घंटा जीप में बैठे गुफ्तगू करते रहे। बज़ाहिर मैं रियासत अली के साथ बातचीत कर रहा था, लेकिन मेरा तमाम तर ध्यान इस कोठी पर लगा हुआ था जहाँ पाजी बिरादरान इस वक्त मौजूद थे। मेरी सर्च लाइट्स के मानिंद हरकत करने वाली उकाबी आंखें कोठी के गेट से दीवारों और छत तक हर चीज़ का जायजा ले रही थीं। मैं ये देखना चाहता था कि रियासत की दस्तक के जवाब में वो कोठी का गेट न खोलने के अलावा और कौन सा रिस्पॉन्स दे सकते हैं, लेकिन कोठी के अंदर और बाहर गहरी खामोशी और सन्नाटा ही छाया रहा। अपना इत्मीनान करने के बाद मैं वापस लौट आया। 5 अगस्त बरोज़ हफ्ता नवाबुद्दीन और बहाउद्दीन एक बार फिर मेरे सामने बैठे हुए थे। अब की मर्तबा मैंने इनके चेहरों के तासुरात का खुसूसी जायज़ा लिया ताकि ये अंदाज़ा लगा सकूं कि पिछले हफ्ते मैंने 4 व्हील ड्राइव जीप में इनका जो ताक़ुब किया था इसका इन्हें कुछ शक हुआ या नहीं। लेकिन मुझे उनकी बोलचाल और आंखों चेहरे के तासुरात से हर तरफ खैर ही खैर दिखाई दी। मैं मुतमईन हो गया। रस्मी अलेक सलेक के बाद मैंने मजाक के रंग में कहा, हाजी साहब, आप हर हफ्ते ही को तशरीफ़ लाते हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कि आपका नाम हफ्ते वाले भाईजान रख दूँ। वो दोनों मेरी बात के जवाब में मुस्कुरा दिए। नवाबुद्दीन ने धीमे लहजे में कहा, थानेदार साहब, जब हमने आपको अपना दोस्त मान लिया तो फिर आप हमें कुछ भी कह सकते हैं। आपके दिए हुए हर नाम को हम आपका प्यार और मोहब्बत ही समझेंगे थानेदार साहब, बहाउद्दीन ने मोतदिल अंदाज में कहा। वैसे हम आपको बता चुके हैं कि हफ्ते को हमारी एजेंसी की छुट्टी होती है और इसलिए इस दिन हम लाहौर से बाहर के काम निपटाते हैं। जी मुझे याद है, मैंने जल्दी से कहा। मैं तो आपसे मजाक कर रहा था हाजी साहब। कोई बात नहीं, वो बेपरवाही से बोला। ये समझें कि आपका ये हक है। नवाबुद्दीन ने गहरी संजीदगी से कहा, स्कूल की बुनियाद का काम मुकम्मल हो चुका, गेट भी लगा दिया गया है। मेहराब प्राइमरी स्कूल का मैंने जो आरसी बोर्ड बनवाया था वो गेट पर आवेज़ां कर दिया गया है। बड़ा सा मुस्तकिल बोर्ड मैं इस वक्त लेकर आऊँगा जब स्कूल की इमारत मुकम्मल हो जाएगी। आज हम एक ख़ास मकसद से आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं थानेदार साहब। सब कुछ जानते बूझते हुए भी मैं अनजान बन गया और बारी बारी पाजी बिरादरान की तरफ देखते हुए बड़ी मोहब्बत से कहा, हाजी साहब, आप हुक्म करें, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आपने चौधरी फरियाद से हमारी मीटिंग कराना थी, उसने कहा, इन इन 80 बंदों के काम के सिलसिले में। जी बिल्कुल, ये तो मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने जल्दी से कहा। फिर अपनी अदाकारी में हकीकत का फितरी रंग भरते हुए इजाफा किया, हम अभी हवेली चलकर चौधरी फरियाद से बात कर लेते हैं, लेकिन एक मामला वाज़ेह हो जाना चाहिए हाजी साहब। मैंने अपनी बात को मायना खेज मोड़ पर छोड़ा तो उन्होंने सवालिया नज़र से एक दूसरे को देखा और फिर बहाउद्दीन ने मुझसे पूछा, कौन सा मामला थानेदार साहब? आपने पिछली मुलाकात पर कहा था कि अगर मैं चौधरी फरियाद को इन 80 बंदों के काम के लिए राज़ी कर लूँ तो इस जेल में मेरा भी भला होगा। मैंने सपाट आवाज़ में कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि इस बिज़नेस में मुझे कितना फ़ायदा पहुँचेगा। अच्छा हुआ आपने ये जिक्र छेड़ दिया, नवाबुद्दीन ने रसानियत भरे अंदाज में कहा। मेरे जहन में तो 9% है, आप हमसे क्या तवक्को रखते हैं? मैं तो 10% के बारे में सोच रहा था। 10% तो बहुत ज़्यादा है थानेदार साहब, वो मुझे अपने बिजनेस के पेचो खम से रूशनास कराते हुए बोला। यूँ समझ लें कि हम अपने क्लाइंट से इस काम के जो 5,000 लेते हैं इसमें से वीज़ा, टिकट, दीगर अखराजात निकाल कर हमें सिर्फ 10% प्रॉफिट होता है। अगर ये रकम हम आपको दे देंगे तो ज़रा सोचें हमारा क्या होगा। उसने कहा, ज़रा सोचें, तो मैं गहरी सोच में डूब गया। मुझे बहरे उलझनियात में ख़ौतज़न देखकर वो अपनायत भरे लहजे में बोला, चलें, न हमारे 9% और न ही आपके 10%, इस मामले को 5% पर फिक्स करते हैं। यह आपकी हमारे साथ पहली डील है, हम आपको नाराज़ तो नहीं कर सकते ना, हम सब भाई मिल बांट कर खा लेंगे।
وہاب الدین نے کہا کہ 4 لاکھ روپے کا 5% بھی کچھ چھوٹی موٹی رقم نہیں ہوگی تھانے دار صاحب، یہ آپ کے کئی مہینوں کی بلکہ کئی سالوں کی تنخواہ سے بھی زیادہ ہوگی۔ ان شاطر شیطانوں نے 80 افراد سے لوٹی جانے والی رقم 4 لاکھ کی تگڑی رقم کا اپنے ذہن میں پورا حساب کتاب جوڑ رکھا تھا۔ میں نے اپنے چہرے کے تاثرات سے ایسے ظاہر کیا جیسے ان کی باتوں پر ایمان لے آیا ہوں۔ ڈن، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا، مجھے آپ لوگوں کی 5% والی آفر قبول ہے۔ تو پھر چلیں چودھری فریاد کے پاس، وہاب الدین نے عیاری سے لبریز لہجے میں کہا۔ کیوں نہیں؟ میں ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور ٹھوس انداز میں کہا، چلیں حاجی صاحب۔ اس موضوع پر چودھری فریاد علی سے میری تفصیلی بات ہو چکی تھی اور ہم نے پاجی برادران کو کچلنے کے لیے ایک شاندار منصوبہ بھی بنا رکھا تھا۔ لہٰذا جب حویلی میں چودھری کے سامنے میں نے ان دونوں بھائیوں کا کیس فائل کیا تو اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور میرے خاموش ہونے پر اس نے پروگرام کے مطابق کہا، آپ مجھے اس بات کی خوشی ہوگی کہ اگر میری ذات سے آپ جیسے نیک لوگوں کو کوئی فائدہ پہنچے۔ وہ اس وقت پاجی برادران سے مخاطب تھا، پھر وہ روئے سخن میری جانب موڑتے ہوئے بولا، ملک صاحب، میں بھلا آپ کی کسی بات سے کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ آپ کے تو مجھ پر اتنے احسانات ہیں کہ میں آپ سے آنکھ ملا کر بات بھی نہیں کر سکتا۔ بس میری طرف سے ایک ہی چھوٹی سی شرط ہے۔ چودھری صاحب، آپ مجھے شرمندہ نہ کریں۔ میں نے آپ کے ساتھ جو بھی کیا احسان سمجھ کر نہیں کیا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ اپنی شرط کے بارے میں بتائیں۔ میں نے ان دونوں بھائیوں کو چودھری کے کسی سیکریٹ کے حوالے سے ایک سنسنی خیز کہانی فٹ کر رکھی تھی۔ چودھری کے حالیہ رویے نے انہیں یقین دلا دیا کہ چودھری کی کسی دکھتی ہوئی رگ کو میں نے بڑی صفائی سے دبا رکھا ہے۔ یہ تو آپ کا بڑا پن ہے ملک صاحب کہ احسان کو احسان نہیں سمجھ رہے، چودھری نے لجاجت بھرے انداز میں کہا۔ پھر ان بھائیوں کی طرف متوجہ ہو کر ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، ملک صاحب نے آپ سے چمن آباد کے جن 80 افراد کا ذکر کیا ہے، وہ میرے ایک اشارے پر اپنی اپنی جیب سے 5,000 روپے نکال کر آپ کے قدموں میں رکھ دیں گے۔ میں آپ کے بزنس کو دوام بخشنے کے لیے ان سے یہ ضرور کہوں گا کہ وہ آپ پر بھروسہ کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو میرا ایک کام کرنا ہوگا، اور وہ کام ہے کہ محراب پرائمری اسکول کی تکمیل۔ اسکول کی تعمیر تو ہمارے پروگرام کا حصہ ہے چودھری صاحب، نواب الدین نے کہا۔ ہم نے اس سے انکار کب کیا ہے؟ بس ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ برسات کا موسم ذرا… آپ لوگوں کی مرضی ہے، چودھری روکھے لہجے میں بولا۔ میرا وعدہ اسکول کی تکمیل کے ساتھ مشروط ہے۔ ادھر آپ اسکول کو مکمل کریں، ادھر 4 لاکھ روپے 80 افراد کے کام کا معاوضہ آپ کی جیب میں۔ اگر آپ کو کوئی جلدی نہیں ہے تو مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں۔ اگر آپ اس معاملے کو لٹکائیں گے تو عین ممکن ہے کہ میں اپنی پیشکش واپس لے لوں۔ اس کے بعد آپ کو ان 80 افراد سے فرداً فرداً منت کرنا ہوگی، اور وہ سب بھی مشورے کے لیے میرے پاس ہی آئیں گے۔ میں تو آپ کے لیے آسانی چاہ رہا تھا، اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ چودھری فریاد کی دبنگ اور دو ٹوک گفتگو نے ان دونوں بھائیوں کے 14 طبق گل کر دیے تھے۔ انہیں 4 لاکھ روپے اپنے ہاتھ سے نکلتے دکھائی دیے۔ ان جیسے ضمیر فروش اور درندہ صفت انسان اتنا بڑا نقصان برداشت کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے باہمی مشورے کے لیے چودھری سے 10 منٹ کی مہلت مانگی۔ چودھری فریاد نے انہیں ایک الگ تھلگ کمرے میں پہنچا دیا۔ لگ بھگ 5 منٹ کے بعد پاجی برادران کی حتمی نتیجے پر پہنچنے کے بعد کمرے سے باہر آئے۔ پھر چودھری کو انہوں نے اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ چودھری صاحب، ہمیں آپ کی شرط منظور ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ بھی اپنے وعدے کا پاس کریں گے۔ یہ کسی نتھو خیرے کی نہیں، چودھری فریاد علی کی زبان ہے حاجی صاحب، چودھری نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے ملک صاحب سے جو وعدہ کیا ہے، اس سے ایک سوت ادھر نہ ایک سوت ادھر، میرا کہا ہوا پتھر پر لکیر کے مانند ہے۔ ٹھیک ہے، نواب الدین نے اٹل لہجے میں کہا، کل ہی شام سے ہم اسکول کی تعمیر کا کام شروع کروا رہے ہیں۔ ہم تینوں چودھری کی حویلی سے باہر آئے تو وہاب الدین نے مجھ سے پوچھا، تھانے دار صاحب، مجھے یقین ہے کہ آپ کے پاس کوئی گیدڑ سنگھی ہے جس سے آپ ہر ناممکن کام کو ممکن بنا لیتے ہیں۔ آپ کا اندازہ 100% درست ہے حاجی صاحب، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ آپ اس پرائمری اسکول کو جلد سے جلد مکمل کر کے مجھے چودھری کی نظر میں سچا ثابت کر دیں، میں وہ گیدڑ سنگھی آپ کو گفٹ کر دوں گا۔ آپ مذاق تو نہیں کر رہے نا؟ اس نے بے یقینی سے مجھے دیکھا۔
آپ کی دوستی کی قسم حاجی صاحب، میں نے جذبات سے مغلوب آواز میں کہا، آپ کے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے۔ ایک گیدڑ سنگھی کی کیا حیثیت ہے؟ وہ ایسی نظر سے مجھے تکنے لگا جیسے میں دنیا کا سب سے بڑا احمق ہوں۔ میں بھی اس کے بارے میں کچھ ایسا ہی سوچ رہا تھا۔ یہ الگ بات کہ میرے وچار چہرے اور آنکھوں سے عیاں نہیں تھے۔ اس سال اگست میں معمول سے کم بارشیں ہوئی تھیں۔ اس پر زیادہ لیبر اور زیادہ وقت تک کام کی برکت سے سپٹمبر کے ابتدائی دنوں میں اس پرائمری اسکول کی عمارت حلیہ سے مکمل ہو گئی۔ حاجی برادران نے 4 لاکھ روپے کے لالچ میں ایک کلائنٹ سے ملنے والی متوقع رقم سے بھی کم پیسے اپنی جیب سے لگا کر چمن آباد کے بچوں کے لیے ایک دیرپا اور مفید کام کر دیا تھا۔ آئندہ ہفتے کے روز وہ مذکورہ اسکول پر باقاعدہ بورڈ لگا کر اس کا افتتاح کرنے آنے والے تھے۔ اس دوران میں نے بھی چند ضروری کام نمٹا لیے تھے، جن میں کسی پینٹر سے چمن آباد پرائمری اسکول کا عالیشان بورڈ بنوانے کے علاوہ علاقہ ایس پی سے ملاقات بھی شامل تھی۔ میں نے ایس پی صاحب کو اپنی اب تک کی کارگزاری سے تفصیلاً آگاہ کرنے کے علاوہ آئندہ ہفتے کے پروگرام کے بارے میں بھی بتا دیا تھا۔ انہوں نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور سراہنے والے انداز میں کہا، حیات، یہ تم نے ایک مثالی اور بہت بڑا کام کر دیا ہے۔ ان دونوں بھائیوں کو عبرتناک انجام تک پہنچانا ضروری تھا۔ تم ہفتے کے روز اپنے حصے کا فائنل کام مکمل کر کے انہیں اپنے تھانے کی حوالات میں پہنچاؤ۔ جڑانوالہ اور وزیر آباد کی پولیس کو میں خود دیکھ لوں گا۔ تینوں مقامات پر ایک ساتھ کریک ڈاؤن ہوگا۔ میں ایس پی صاحب کا شکریہ ادا کر کے واپس آ گیا تھا۔ آئندہ ہفتے سے ایک روز پہلے یعنی جمعے کی نماز کے بعد میرا تیار کیا ہوا چمن آباد پرائمری اسکول والا بورڈ اسکول کے گیٹ کے اوپر فکس کر دیا گیا۔ ہفتے کی صبح جب پاجی برادران محراب پرائمری اسکول والے بورڈ کے ساتھ چمن آباد پہنچے تو اسکول کی پیشانی پر لگے ہوئے بورڈ کو دیکھ کر حیرت بھرے لہجے میں مجھ سے استفسار کیا، تھانے دار صاحب، یہ کیا تماشا ہے؟ ہم تو اس اسکول کے لیے لاہور سے بورڈ تیار کروا کر لائے ہیں۔ آپ اس بورڈ کو آپ لوگ میانی صاحب قبرستان میں دفن اپنے ابا جی مرحوم و مقبور محراب دین کی تربت پر آویزاں کر دیں۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، اسکول پر جس بورڈ کا حق تھا وہ لگا دیا گیا ہے۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ؟ وہاب الدین غصے سے لال پیلا ہوتے ہوئے بولا، مجھے ان خبیث الاخبث نامرادوں سے ایسے ہی جارحانہ رد عمل کی توقع تھی، لہٰذا میں ان کا مکوح فٹ کرنے کے لیے پوری تیاری کے ساتھ وہاں پہنچا تھا۔ میرے اشارے پر 2 مسلح پولیس اہلکار درختوں کی اور سے نکل کر سامنے آ گئے اور انہوں نے پاجی برادران کو اپنی ہتھکڑیوں کے رائفلوں کے نشانے پر رکھ لیا۔ تمہارے ناپاک کھیل ختم ہو چکا ہے کمینوں، میں نے وہاب الدین کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خونخوار لہجے میں کہا، باقی کی باتیں حوالات میں ہوں گی۔ جڑانوالہ کی پولیس تمہیں لینے آ رہی ہے۔ جڑانوالہ کا نام سنتے ہی وہ ایسے خوفزدہ ہوئے جیسے انہوں نے پھن پھیلائے ہوئے کسی زہریلے ناگ کو دیکھ لیا ہو۔ قبل اس کے کہ وہ وہاں سے فرار ہونے کی کوئی ناکام کوشش کرتے، میں نے انہیں آہنی زیور پہنا دیا۔ اس کے بعد چمن آباد کے پولیس اسٹیشن اور وزیر آباد کی اس کوٹھی میں جو ہوا ہوگا وہ اور جڑانوالہ کے تھانے میں جو کچھ ہونے والا تھا، اس کی تفصیل سے آپ بخوبی واقف ہوں گے۔ اتنا بتا دوں کہ وزیر آباد والی کوٹھی کے اندر سے خطیر کرنسی نوٹ اور سونے چاندی کے زیورات بھی برآمد ہوئے تھے۔ وہ کوٹھی پاجی برادران کا ہیڈ کوارٹر تھا، جہاں پر وہ مال حرام کو چھپا کر رکھا کرتے تھے۔ اس واقعے کے 2 روز بعد چودھری فریاد علی نے مجھ سے کہا، ملک صاحب، سب سے زیادہ بھاگ دوڑ ہم نے کی اور ہمارے حصے میں کیا آیا؟ ایک پرائمری اسکول؟ چودھری صاحب، میں نے اس کی سوچ کی آنکھیں کھولنے کی غرض سے کہا، رزق حلال کے حصول کے لیے ہمیشہ کڑی محنت ہی کرنا پڑتی ہے۔ اس اسکول کو آپ ایک عمارت نہ سمجھیں، یہ عظیم انسان تیار کرنے کی پہلی درسگاہ ہے جسے ہم نے اپنے عملے پہم سے حاصل کیا ہے۔ یہ ایک عظیم الشان اثاثہ ہے جناب۔ آپ دیکھ لیجیے گا کہ اس اسکول سے تعلیم حاصل کرنے والے بچے ایک دن چمن آباد کا نام پورے پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی روشن کریں گے۔ وہ لاجواب سا ہو کر رہ گیا۔ بعد ازاں وقت نے میرے کہے کو سچ ثابت کر دیا تھا۔